الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹی کا احترام، یہ مضمون فیضان سنت جلد اول صفحہ 243 تا 264 سے لیا گیا ہے۔ دعائے اتار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ روٹی کا احترام پڑھ یا سن لے، اسے برکت والی حلال و آسان روزی عطا فرما اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر مختلف قسم کے کھانے مثلا زردہ، پلاؤ اور اچار وغیرہ ایک ہی تھال میں ہوں تو اس صورت میں دوسری جانب سے لینے کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ مختلف کھجوروں کا تھال، حضرت اکراش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں بہت سا ثرید تھا۔ ہم اس میں سے کھانے لگے، پس میں اپنے ہاتھ اس کے کناروں میں ادھر ادھر چلانے لگا تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اکراش، ایک ہی جگہ سے کھاؤ کیونکہ یہ ایک ہی طرح کا کھانا ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک طبق لایا گیا جس میں کئی اقسام کی تازہ کھجوریں تھیں۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک برتن میں ہر طرف تشریف لے جانے لگا اور ارشاد فرمایا، اے اکراش، جہاں سے چاہو کھاؤ کیونکہ یہ کھجوریں مختلف اقسام کی ہیں۔ 5 انگلیوں سے کھانا گواروں کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان سرور ذیشاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان 2 انگلیوں سے مت کھاؤ بلکہ ان کے ساتھ بیچ والی ملا کر 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 سے مت کھاؤ کہ یہ گنواروں کا طریقہ ہے۔ شیطان کے کھانے کا طریقہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ایک انگلی سے کھانا شیطان کا اور 2 انگلیوں سے کھانا متکبرین یعنی مغرور لوگوں کا، اور 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات 4 مبارک انگلیوں سے بھی کھانا تناول فرماتے تھے۔ 3 انگلیوں سے کھانے کا طریقہ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 3 انگلیوں سے کھانے سے نوالا چھوٹا بنے گا۔ چھوٹا نوالا چبانا آسان رہے گا۔ جتنا بہتر طریقے پر چبائیں گے اتنا ہی منہ سے نکلنے والا ہاضم لعاب اس میں شامل ہوگا اور اس طرح کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5 انگلیوں سے کھانا حریصوں کی علامت ہے۔ روٹی 3 انگلیوں سے کھانا زیادہ دشوار بھی نہیں، فقط تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ البتہ چاول 3 انگلیوں سے کھانا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، مگر دینی ذہن رکھنے والے عاشقان سنت کے لیے یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ یقیناً سنت ہی میں عظمت ہے۔ بڑے نوالوں کی حرص میں 5 انگلیوں سے کھانے کی بجائے تربیت کی خاطر سیدھے ہاتھ کی بنسر یعنی چھنگلیاں کے برابر والی انگلی کو خم کر کے اس میں ربڑ بینڈ پہن لیجئے، یا روٹی کا ایک ٹکڑا چھوٹی انگلی اور بنسر سے ہتھیلی کی طرف دبائے رکھیے۔ اگر جذبہ صادق ہوا
تو انشاءاللہ 3 انگلیوں سے کھانے کی عادت بن جائے گی۔ جب 3 انگلیوں سے کھانے کی عادت ہو جائے تو اب ربڑ بینڈ اور روٹی کا ٹکڑا ہتھیلی کی طرف دبانے کی حاجت نہیں۔ اگر چاول کے دانے جدا جدا ہوں اور 3 انگلیوں میں ان کا نوالا بن ہی نہ پاتا ہو تو اب 4 یا 5 انگلیوں سے کھا لیجئے، مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہتھیلیاں آلودہ نہ ہوں بلکہ انگلیاں بھی جڑ تک آلودہ نہ ہوں۔ چمچے کے ساتھ کھانے کی حکایت۔ چھری کانٹوں اور چمچوں کے ساتھ کھانا خلاف سنت ہے۔ ہمارے اسلاف چمچے کے ساتھ کھانے سے پرہیز کرتے تھے کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 انگلیوں سے کھانا ثابت ہے۔ حضرت امام ابراہیم باجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار عباسی خلیفہ مامون الرشید کے سامنے چمچوں کے ساتھ کھانا پیش کیا گیا۔ اس وقت کے قاضی القضاء حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے کہا، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ اے خلیفہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کے دادا جان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم نے ان کے لیے انگلیاں بنائیں جن سے وہ کھانا کھاتے ہیں، تو اس نے ان چمچوں کو ترک کر کے انگلیوں سے کھایا۔ چمچ سے کب کھا سکتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر غذا ہی ایسی ہے، مثلا فرنی یا رقیق یعنی پتلی دہی وغیرہ کہ انگلیوں سے کھائی نہیں جا سکتی اور پی بھی نہیں سکتے، یا ہاتھ میں زخم ہے یا ہاتھ میلے ہیں اور دھونے کے لیے پانی میسر نہیں، تو پھر ضرورتاً چمچے کی اجازت ہے۔ اسی طرح گوشت کا پکا ہوا بڑا ٹکڑا یا ران وغیرہ کو چھری سے کاٹ کر کھانے کی بھی اجازت ہے۔ اپینڈکس کا علاج ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانے کی سنتیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ معاشرے کے کئی بگڑے ہوئے افراد دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے الحمدللہ راہ راست پر آ چکے ہیں۔ چنانچہ متھرا ہند کے ایک اسلامی بھائی دینی ماحول میں آنے سے پہلے ایک ماڈرن نوجوان تھے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنا ان کا مشغلہ تھا۔ انہوں نے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے بیان کی کیسٹ، ٹی وی کی تباہ کاریاں سننے کا شرف حاصل کیا، جس سے ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ ایک بار انہیں اپینڈکس کی بیماری ہو گئی اور ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا۔ وہ گھبرا گئے۔ ایسے میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں زندگی میں پہلی بار عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے ہیں۔ الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے بغیر آپریشن کے ان کا مرض جاتا رہا۔ الحمدللہ ان کے جذبے کو مدینے کے 12 چاند لگ گئے۔ اب وہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرتے، ہر ماہ 72 نیک اعمال کا رسالہ جمع کرواتے اور مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کی خاطر گھوم پھر کر صدائے مدینہ لگاتے ہیں۔ بے عمل با عمل بنتے ہیں سر بسر، تو بھی اے بھائی کر قافلے میں سفر، اچھی صحبت سے ٹھنڈا ہو تیرا جگر، کاش کر لے اگر قافلے میں سفر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بغیر بے ہوشی کے آپریشن۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدنی قافلوں میں سفر کی کیسی برکتیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے، بیماری اور مصیبت مسلمان کے لیے عام طور پر باعث رحمت ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ اسلامی بھائی کو اپینڈکس کی تکلیف ہوئی، پھر شفا کا سبب مدنی قافلے کا سفر بنا۔ اس طرح وہ دینی ماحول میں رچ بس گئے اور ان کا دینی ماحول میں خوب پکا ہو جانا
یقیناً باعث استحقاق رحمت ہے۔ تکلیف آئے تو صبر کی کوشش کر کے خوب اجر و ثواب کمانا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے صبر فرمانے کا انداز اور اس پر ثواب و اجر کمانے کا جذبہ بھی کیا خوب تھا۔ چنانچہ شارح بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد 2 صفحہ 213 تا 215 213 تا 215 پر نقل کرتے ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ جن کے والد گرامی مشہور صحابی حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے اور والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما تھیں۔ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے سگے بھائی اور مدینہ منورہ کے مشہور فقہائے سبعہ یعنی 7 جید علماء کرام میں سے ایک تھے۔ عابد و زاہد اور شب زندہ دار بزرگ تھے۔ روزانہ بلا ناغہ چوتھائی قرآن پاک مصحف شریف سے دیکھ کر تلاوت فرماتے اور چوتھائی قرآن شریف رات تہجد میں پڑھتے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کہا کرتا تھا کہ جسے جنتی کو دیکھنا ہو وہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ ایک بار سفر کر کے ولید بن عبد الملک کے یہاں تشریف لے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک میں آکلہ ہو گیا۔ یہ وہ بیماری ہے جو عضو کو سڑا دیتی ہے۔ چنانچہ ولید نے مشورہ دیا کہ عمل جراحت یعنی آپریشن کروا لیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ راضی نہ ہوئے مگر مرض پنڈلی تک بڑھ گیا۔ ولید نے عرض کیا علی جا اب تو پاؤں کٹوانا ضروری ہے ورنہ یہ مرض سارے جسم میں سرایت کر جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے۔ چنانچہ طبیب آیا، اس نے کہا شراب پی لیجئے تاکہ کٹنے میں تکلیف کا احساس نہ ہو۔ فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیز کے ذریعے مجھے عافیت نہیں چاہیے۔ عرض کی اجازت ہو تو کوئی خواب آور دوا دے دوں؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کوئی عضو کاٹا جائے اور مجھے تکلیف کا احساس نہ ہو اور تکلیف اور صبر کے ذریعے ملنے والے اجر سے میں محروم رہ جاؤں۔ عرض کی گئی اچھا کچھ لوگوں کو اجازت دیجیے کہ آپ کو پکڑے رہیں۔ فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں۔ بالآخر پہلے پاؤں کا گوشت چھری سے اور پھر ہڈی آری سے کاٹی گئی مگر آپ کا صبر و تحمل مرحبا، زبان سے آہ تک نہ کی، مسلسل ذکر اللہ میں مصروف رہے، حتیٰ کہ جب لوہے کے چمچوں کے ذریعے زیتون شریف کے کھولتے ہوئے تیل سے زخم کو داغا گیا تو شدت درد کے سبب بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو چہرے مبارک سے پسینہ پونچھنے لگے اور کٹا ہوا پاؤں مبارک ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے تجھ پر سوار فرمایا میں تیرے ذریعے کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ جراحت یعنی آپریشن کی تمام کاروائی اس طرح ہوئی کہ ولید باتوں میں مصروف تھا، اسے خبر تک نہ ہوئی۔ جب داغنے کی بو پھیلی تب معلوم ہوا۔ شہزادے کی شہادت۔ اس سفر میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کا دوسرا امتحان یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن عروہ رضی اللہ عنہما ولید کے استبل میں تشریف لے گئے تو کسی چوپائے نے مار کر شہید کر دیا۔ جب مدینہ منورہ واپسی ہوئی تو پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 62 کا یہ حصہ تلاوت کیا۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔
حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے جود و سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب باغ میں پھل پک کر تیار ہو جاتے تو احاطے کی دیوار میں شگاف فرما دیتے، لوگ آ کر کھاتے اور باندھ کر لے بھی جاتے۔ اب رضی اللہ عنہ جب اپنے باغ میں تشریف لے جاتے تو پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39 کا یہ حصہ ورد زبان ہوتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ٹیک لگا کر کھانا سنت نہیں ہے۔ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، میں تکیہ یعنی ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ ٹیک لگا کر مت کھاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ۔ ٹیک لگا کر کھانے کی 4 صورتیں۔ کھاتے وقت تکیہ یعنی ٹیک لگانے کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک پہلو زمین کی طرف کر کے یعنی دائیں یا بائیں جھکے ہوئے بیٹھنا۔ نمبر 2، 4 زانوں یعنی چوکڑی مار کر بیٹھنا۔ نمبر 3، ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر اس پر ٹیک لگا کر بیٹھنا۔ نمبر 4، دیوار یا کرسی کی پشت وغیرہ سے ٹیک لگا کر بیٹھنا۔ یہ چاروں صورتیں مناسب نہیں۔ 2 زانوں یا اکڑوں یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ کر کھانا اچھا ہے، طبی لحاظ سے بھی مفید ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا اچھا نہیں۔ روٹی کا احترام کرو۔ گری ہوئی روٹی اٹھا کر کھا لینا سنت ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پہنچا، پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ کھانے کے اسراف سے توبہ کیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل ہر ایک بے برکتی اور تنگ دستی کا رونا رو رہا ہے۔ کیا بعید کہ روٹی کا احترام نہ کرنے کی یہ سزا ہو۔ آج شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو روٹی ضائع نہ کرتا ہو۔ ہر طرف کھانے کی بے حرمتی کے دل سوز نظارے ہیں۔ شادی کی تقریبات ہوں یا بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی نیاز کے تبرکات، افسوس 100 کروڑ افسوس، دسترخوانوں اور دریوں پر بے دردی کے ساتھ کھانا گرایا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران ہڈیوں کے ساتھ بوٹی اور مصالحہ برابر صاف نہیں کیا جاتا۔ گرم مصالحے کے ساتھ بھی کھانے کے کثیر اجزاء ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تھالوں میں بچا ہوا تھوڑا سا کھانا اور پیالوں پتیلوں میں بچا ہوا شوربہ دوبارہ استعمال کرنے کا اکثر لوگوں کا ذہن نہیں۔ اس طرح کا بہت سارا بچا ہوا کھانا عموماً کچرا کنڈی کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ اب تک جتنا بھی اسراف کیا ہے برائے مہربانی اس سے توبہ کر لیجئے۔ آئندہ کھانے کے ایک بھی دانے اور شوربے کے ایک بھی قطرے کا اسراف نہ ہو، اس کا عہد کر لیجئے۔ واللہ العظیم، قیامت میں ذرہ ذرہ کا حساب ہونا ہے۔ یقیناً کوئی بھی قیامت کے حساب کی تاب نہیں رکھتا۔ توبہ، سچی توبہ کر لیجئے۔ درود پاک پڑھ کر عرض کیجئے، یا اللہ پاک، آج تک میں نے جتنا بھی اسراف کیا اس سے اور تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں،
اور تیری عطا کردہ توفیق سے آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری توبہ قبول فرما اور مجھے بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ ترجمہ کنز ایمان، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ تفسیر نئی میں جلد 8 صفحہ 390 پر فرماتے ہیں، اسراف کی بہت تفسیریں ہیں۔ نمبر 1، حلال چیزوں کو حرام جاننا۔ نمبر 2، حرام چیزوں کو استعمال کرنا۔ نمبر 3، ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا۔ نمبر 4، جو دل چاہے وہ کھا پی لینا پہن لینا۔ نمبر 5، دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے، بیمار پڑ جائے۔ نمبر 6، مضر اور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا۔ نمبر 7، ہر وقت کھانے پینے پہننے کے خیال میں رہنا کہ اب کیا کھاؤں گا، آئندہ کیا پیوں گا۔ نمبر 8، غفلت کے لیے کھانا۔ نمبر 9، گناہ کرنے کے لیے کھانا۔ 10، اچھے کھانے پینے اعلیٰ پہننے کا عادی بن جانا کہ کبھی معمولی چیز کھا پی نہ سکے۔ نمبر 11، اعلیٰ غذاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا، غرض یہ کہ اس ایک لفظ میں بہت سے احکام داخل ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر دم شکم سیر رہنے سے بچو کہ یہ بدن کو بیمار، معدے کو خراب اور نماز سے سست کرتا ہے۔ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو کہ یہ صدہا بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ پاک موٹے شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ جو شخص شہوت یعنی خواہش کو اپنے دین پر غالب کرے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دبلے آدمی کی فضیلت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا کم کھانے کے ساتھ ساتھ بالخصوص معدہ، مٹھاس و چکناہٹ اور اس کی بناوٹوں کے استعمال میں طبیب کے مشورے کے مطابق کمی رکھنے سے بدن کے وزن میں کمی آتی، ابھرا ہوا پیٹ اصلی حالت پر آتا اور آدمی خوش اندام یعنی اسمارٹ رہتا ہے۔ کم کھانے والے ہلکے بدن والے مسلمان کو خدائے رحمان پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو تم میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور خفیف یعنی ہلکے بدن والا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے دینی ماحول ضروری ہے، ورنہ عارضی طور پر جذبہ پیدا ہوتا بھی ہے تو اچھی صحبت کے فقدان یعنی کمی کے سبب استقامت نہیں مل پاتی۔ لہذا عاشقان رسول کی صحبت حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے ہر طرف سنتوں کی دھوم دھام ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کی ایک ایمان افروز بہار سے اپنے قلب و جگر کو گلے گلزار کیجیے۔ چنانچہ ایک غیر مسلم کا قبول اسلام۔ تحصیل ٹانڈا، ضلع امبیڈکر نگر، یوپی ہند کے ایک اسلامی بھائی قبول اسلام سے پہلے کفر کی تاریک وادیوں میں بھٹک رہے تھے۔ ایک دن کسی نے مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ احترام مسلم انہیں تحفے میں دیا۔ انہوں نے پڑھا تو حیرت زدہ رہ گئے کہ جن مسلمانوں کو
انہوں نے ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ان کا مذہب اسلام آپس میں اس قدر امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ رسالے کی تحریر تاثیر کا تیر بن کر ان کے جگر میں پیوست ہو گئی اور ان کے دل میں اسلام کی محبت کا چشمہ موجیں مارنے لگا۔ ایک دن وہ بس میں سفر کر رہے تھے کہ چند داڑھی اور امامے والے اسلامی بھائیوں کا قافلہ بھی بس میں سوار ہوا۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ان کے دل میں اسلام کی محبت تو پیدا ہو ہی چکی تھی، لہذا وہ احترام کی نظر سے ان کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں ان میں سے ایک اسلامی بھائی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت شریف پڑھنی شروع کر دی۔ انہیں اس کا انداز بے حد بھلا لگا۔ ان کی دلچسپی دیکھ کر اسلامی بھائیوں میں سے ایک نے ان سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ تاڑ گئے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس اسلامی بھائی نے مسکراتے ہوئے بڑے دل نشین انداز میں ان سے کہا، میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ رسالہ احترام مسلم پڑھ کر وہ چونکہ پہلے ہی دلی طور پر اسلام کے گرویدہ ہو چکے تھے، اس کے عاجزانہ انداز نے دل پر مزید اثر ڈالا۔ ان سے انکار نہ بن پڑا۔ الحمدللہ انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت مسلمان ہوئے انہیں 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے داڑھی سجانے کی نیت کر لی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت بھی پا رہے ہیں۔ کافروں کو چلیں، مشرکوں کو چلیں، دعوت دین دیں، قافلے میں چلو، دین پھیلائیے، سب چلے آئیے، مل کے سارے چلیں، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لوگوں سے شرما کر سنت ترک نہیں کی جاتی۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم رہا کرتے تھے۔ دنیا کی کوئی کشش اور بے وفا معاشرے کی کوئی جھوٹی مروت ان سے سنت نہ چھڑا سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، جو کہ وہاں مسلمانوں کے سردار تھے، کھانا کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ انہوں نے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر گواروں نے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ گرے ہوئے لقمے کو انہوں نے کھا لیا۔ کسی نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ پاک امیر کا بھلا کرے، اے ہمارے سردار، یہ گوار ترچھی نگاہوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ امیر صاحب رضی اللہ عنہ نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا، حالانکہ ان کے سامنے یہ کھانا موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان اجمیوں کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جسے میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو حکم دیتے تھے کہ لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لیا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ روح ایمان مغز قرآن جان دیں، ہست حب رحمت للعالمین۔ خوب انفرادی کوشش کیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے جلیل القدر صحابی اور مسلمانوں کے سردار حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سنتوں سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اجمیوں کے اشاروں کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور بے دھڑک سنتوں پر عمل جاری رکھا۔ اور آج بعض نادان مسلمان ایسے بھی ہیں کہ ماڈرن ماحول میں داڑھی مبارک جیسی عظیم الشان سنت کے ترک کو معاذ اللہ حکمت عملی تصور کرتے ہیں۔ حقیقی حکمت عملی یہی ہے کہ لاکھ برا ماحول ہو، اغیار کا زور ہو، بد مذہبوں کا شور ہو، کچھ ہی ہو، آپ داڑھی شریف، امامہ پاک اور سنتوں بھرے سادہ لباس میں ملبوس رہیے۔ کھانے پینے اور روزمرہ کے معاملات میں سنتوں کا دامن تھامے رہیے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے انفرادی کوشش جاری رکھیے۔
انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا، حق کا بول بالا ہوگا، شیطان کا منہ کالا ہوگا، ہر طرف سنتوں کا اجالا ہوگا، دولت دنیا کا ہر عاشق میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متوالا ہوگا، انشاءاللہ گھر گھر نور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا سیراب سرے کوثر و تسنیم وہی جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انفرادی کوشش کی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ کافر کا قبول اسلام، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے عاشقان رسول کا ایک 92 دن کا مدنی قافلہ کولمبو کے سفر پر تھا، جس دن ضلع ایرو 30 دن کے لیے مدنی قافلے کے سفر پر روانگی تھی۔ اس دوران ایک اسلامی بھائی ایک غیر مسلم نوجوان کو امیر قافلہ کی خدمت میں لائے۔ امیر قافلہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار سے متعلق چند خوشبودار مدنی پھول پیش کر کے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس پر اس نے بعض سوالات کیے جس کے جوابات دیے گئے۔ الحمدللہ کم و بیش 1 گھنٹے کی انفرادی کوشش کے بعد وہ غیر مسلم مشرف با اسلام ہو گیا۔ کافر آ جائیں گے راہ حق پائیں گے، انشاءاللہ چلیں قافلے میں چلو، کفر کا سر جھکے دین کا ڈنکا بجے، انشاءاللہ چلیں قافلے میں چلو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اولاد کو کم عقلی سے بچانے کا نسخہ، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خیریت نشان ہے۔ جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تنگ دستی کا علاج، زبردست محدث حضرت ہدبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں مدعو کیا۔ طعام کے آخر میں کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے محدث موصوف چن چن کر تناول فرمانے لگے۔ مامون نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمائے کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے، حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا۔ میں اسی حدیث مبارک پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر مامون بے حد متاثر ہوا اور اپنے خادم کی طرف اشارہ کیا تو وہ 1000 دینار رومال میں باندھ کر لایا۔ مامون نے اس کو حضرت ہدبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت ہدبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ حدیث مبارکہ پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہو گئی۔ شرما کر سنتیں مت چھوڑیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اجمعین سنتوں پر عمل کے معاملے میں دنیا کے بڑے سے بڑے رئیس بلکہ بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس حکایت سے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو لوگوں کی مروت کی وجہ سے کھانے پینے کی سنتیں ترک کر دیا کرتے ہیں، نیز داڑھی شریف اور امام مبارک کے تاج عزت کو سر پر سجانے سے کترا جاتے ہیں۔ یقیناً سنت پر عمل کرنا دونوں جہاں میں باعث سعادت ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں ہاتھوں ہاتھ بھی اس کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔
جیسا کہ حضرت حدبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ کو شاہی دربار میں سنت پر عمل کرنے کی برکت سے 1000 دینار مل گئے اور آپ مالدار ہو گئے۔ جو اپنے دل کے گلدستے میں سنت کو سجاتے ہیں وہ بے شک رحمتیں دونوں جہاں میں حق سے پاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔